انداز شرک من آج چیز چیز گزر کر مانگے یہ شرک ہے تو فتوا لگا صحابی نے کیا نبی نے کہا یہ حضور اوڑے وہی مانگ کیا گئی ان کا فتوا کہ معاذ اللہ ان فتوا مطابق نبی مشرک معاذ اللہ بتاؤ اندھے ہے یتیم الاخر انسان جو آنکھیں بند کر کے فتوا لگا دیا دیکھ کس پہ فتوا لگ جائے گا حضور خود کہا صحابی سے مانگ مجھے کیا چاہیے صحابی کی زندگی میں کیا مانگے تو یعنی نبی اسالک ما رفقتک فی الجنہ اسے مانگن سے مگر کسی جنت یہ نے اسال اللہ ما رفقتک فی الجنہ بجوز فلا مگر کسی جنت نہ اسے کیا مانگا گرامر پر اسالک کا اسے کیا مانگا واحد مضر متکلم مفسر مضارع اسالک کا اسے کیا مانگا بولو بولو بابا سے بولو مسلم کھولو سیاسی سیدھا کھولو پڑھو سیاست مت کرو ممبروں پر دین بتاؤ دین اسالک کا اسے کیا مانگا ما رفقتک کا بگر سیاسن کیا فی الجنہ جنت میں حضور دیکھیں روٹی مانگ باغ مانگ پوس مانگ پالو مانگ ہو مانگ نانا جنت میں نانا دنیا او غیر ذالک بے مانگ کیا عبدالرشید داؤدی صاحب نے حدیث شریف پڑھنے میں بہت بڑی خیانت کی ہے. انہوں نے حدیث شریف کا آدھا حصہ تو پڑھا ہے اور آدھا نہیں پڑھا ہے، یعنی انہوں نے مکمل حدیث نہیں پڑھی ہے. اگر عبدالرشید داؤدی صاحب یہ مکمل حدیث لوگوں کے سامنے بیان کرتے تو عقیدہ واضح ہوتا، پھر تو یہ نہیں کہتے کہ یہ شرک ہے یہ شرک ہے یہ شرک ہے. اس لیے انہوں نے آدھا ہی حصہ پڑھا ہے. اب یہ شرک کی دکان کو عام کرنے کے لیے عبدالرشید داؤدی صاحب نے حدیث شریف کا آدھا ہی حصہ پڑھا ہے. یہ مکمل حدیث ہے. اس کے راوی ہے ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ. یہ وہ صحابی رسول تھے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وضو کرنے میں مدد کیا کرتے تھے، یعنی پانی لانے میں وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد کرتے تھے یا کسی اور طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وضو میں مدد کرتے تھے. ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان سے فرماتے ہیں فقال سلنی، مانگو جو مانگنا ہے. تو اس پر ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فقلت اسألک مرافقتک فی الجنہ، میں جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں، یعنی میں جنت میں آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں. اس پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان سے فرماتے ہیں قال او غیر ذلک، کہ اس کے علاوہ اور کچھ آپ مانگنا چاہتے ہو؟ تو ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قلت هو ذلک، کیا فرماتے ہیں؟ قلت هو ذلک، بس یہی اور کچھ نہیں. اب جو حدیث کا یہ حصہ ہے اس سے عقیدہ واضح ہوتا ہے. اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود جنت کے مالک ہوتے تو کہتے انت معی فی الجنہ، چلو کوئی بات نہیں آپ میرے ساتھ جنت میں ہو. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں، جسے عبدالرشید داؤدی صاحب نے دھوکہ دیا ہے. عبدالرشید داؤدی صاحب نے تو یہ حصہ نہیں پڑھا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ قال فإنی علی نفسک بکثرۃ السجود، نفسک بکثرۃ السجود. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان سے فرماتے ہیں کہ اگر آپ یہ مقام حاصل کرنا چاہتے ہو، اگر آپ کہتے ہو کہ میں جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں، تو پھر کیا کرنا ہے؟ بکثرۃ السجود، پھر آپ سجود کی کثرت کرو. لہذا پھر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو، زیادہ سے زیادہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو. اگر آپ چاہتے ہو کہ جنت میں آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں تو پھر کیا آپ زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو. اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام جنت کے مالک خود ہوتے تو کہتے انت معی فی الجنہ، چلو کوئی بات نہیں میں نے آپ کو جنت دے دی، آپ میرے ساتھ جنت میں ہو. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا کہتے؟ فإنی علی نفسک بکثرۃ السجود، اگر آپ یہ مقام حاصل کرنا چاہتے ہو، اگر آپ کہتے ہو کہ آپ میرے ساتھ جنت میں جانا چاہتے ہو تو پھر کیا کرو؟ بکثرۃ السجود، اور آپ پھر کیا کرو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو. جب آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو میرے ساتھ جنت میں داخل کر دیں گے. لہذا اگر عبدالرشید داؤدی صاحب نے یہ والا حصہ اس حدیث شریف کا پڑھا ہوتا تو پھر لوگوں کے سامنے عقیدہ واضح ہوتا کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جنت میں جائے، پھر کس کی عبادت کرنی ہے؟ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے. کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی یہی ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں علی نفسک بکثرۃ السجود، اگر آپ یہ مقام حاصل کرنا چاہتے ہو تو پھر کیا کرو؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو، پھر سجدوں کی کثرت کرو. لہذا یہ میرا وعدہ ہے آپ سے، آپ کے ایک ایک فریب کو لوگوں کے سامنے میں واضح کر دوں گا. لہذا کیوں آپ لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہو؟ حدیث کا آدھا حصہ تو پڑھتے ہو، آدھا حصہ نہیں پڑھتے. جس حصے سے عقیدہ واضح ہوتا وہ حصہ ہی آپ کھا جاتے ہو. لہذا عبدالرشید داؤدی صاحب کل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آپ کو اس بات کا جواب دینا پڑے گا آپ نے کیا کیا، کیوں آپ لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہو. لہذا امت کو آپ گمراہ کرنے کی کوشش نہ کریں، اور انشاءاللہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی رکھی تو آپ کے ایک ایک فریب کو میں لوگوں کے سامنے واضح کر دوں گا. یہ میرا وعدہ ہے آپ سے. جو آپ لوگوں کو یہ دھوکہ دیتے ہو، آدھی حدیث شریف پڑھ کر لوگوں کو دھوکہ دیتے ہو، یہ میں لوگوں کے سامنے واضح کر دوں گا کہ آپ کیسے قرآن کریم سے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہو، آپ کیسے حدیث شریف سے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہو، آپ بزرگوں کے نام سے کیسے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہو. ایک ایک بات کو میں لوگوں کے سامنے واضح کر دوں گا. یہ میرا وعدہ ہے آپ سے. لہذا میں نے آپ کے سامنے مکمل حدیث رکھی جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اصل عقیدہ کیا ہے، اصل عقیدہ کیا ہے. اس سے تو واضح بات معلوم ہوتی ہے. لہذا مجھے امید ہے کہ آپ کو مکمل بات سمجھ میں آئی ہوگی.